السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن کا ہم پر حق ہے کہ اس کے الفاظ کو درست کیا جائے، اس کی تفسیر کو سمجھا جائے اور اس کے پیغام کی دعوت دی جائے۔ قرآن کو چھوڑ دینا یہ بھی ہے کہ الفاظ ہی نہ پڑھتا ہوں۔ قرآن کا ہجر یہ بھی ہے کہ معنی نہ سمجھتا ہوں۔ قرآن کو چھوڑنا یہ بھی ہے کہ اس کی طرف دعوت نہ دیتا ہوں۔ نسیان القرآن، قرآن کو بھولنا گناہ ہے۔ حدیثوں میں اس کی مذمت آئی ہے۔ پورا قرآن بھول گیا، آدھا قرآن بھول گیا، ناظرہ بھی بھول گیا، یہ سب نسیان قرآن کے مراتب ہیں، قرآن کے بھولنے کے مراتب ہیں۔ مکاتب کی اہمیت بچپن میں ہی صحیح ادائیگی کا سیکھنا آسان ہوتا ہے، زبان آسانی سے پلٹ جاتی ہے۔ لڑکیاں 11-12 سال کی عمر میں سیانی ہو جاتی ہیں، انہیں عذر پیش آ جاتا ہے، پاکی ناپاکی کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ لڑکیوں کو جلد از جلد قرآن سکھانے کی فکر کرنا چاہیے۔ بڑھاپے میں سیکھنا کوئی عیب نہیں ہے، صحابہ نے جوانی اور بڑھاپے میں ہی سیکھا ہے۔ وہ فضیلتیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو اٹک اٹک کر پڑھے گا اسے 2 اجر ملیں گے، ایک قرآن کے پڑھنے کا اور ایک مشقت سے پڑھنے کا۔ اگر نورانی قاعدہ شروع کر کے پورے نورانی قاعدے کے ہونے سے پہلے بھی 80-90-100 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا، تب بھی وہ پڑھا ہوا اٹھایا جائے گا۔ کوشش تو شروع کیجیے، محنت تو شروع کیجیے۔ ان پڑھ بہنوں کے واقعات ہیں، انگلی پھیرا کرتی تھی قرآن کی آیتوں پر، یہ ایک محبت کا اظہار ہے، لیکن اصل کرنے کا کام الفاظ کو سیکھنا، تفسیر کو سننا، اصل کرنے کا کام یہ ہے۔ تلاوت کا معمول ہونا چاہیے۔ اللہ کے نیک بندوں نے، مولانا فیصل ندوی بھٹکلی صاحب کی کتاب ہے ذوق تلاوت، اکابر کا ذوق تلاوت، نقل کیا گیا۔ ایک رات میں ایک قرآن، ایک دن میں ایک منزل، 2.5-3 پارے، ایک دن میں ایک پارہ، چاند کی تاریخ کے مطابق۔ آج جمادی الاولیٰ کی پہلی تاریخ ہے، جمادی الثانی کی پہلی تاریخ ہے، آج میں پہلا پارہ پڑھ لوں گا۔ آج 29 تاریخ ہے، 30واں پارہ بھی پڑھ لوں گا، کیونکہ چاند ہو سکتا ہے 29 کا ہی ہو جائے۔ قمری تاریخ کے مطابق پارہ پڑھنا،
پاؤ پارا پڑھنا، ایسی کوئی تلاوت کی مقدار طے کر لینا چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تربیت السالک میں رہبری فرماتے ہیں کہ قرآن سے ایک تعلق تفسیر کا ہونا چاہیے۔ روزانہ ایک رکوع کی تفسیر، ایک آیت کی تفسیر دیکھ لوں گا، تلاوت آدھے پارے کی کر لوں گا۔ تو تفسیر اور تلاوت دونوں کا معمول بنایا جا سکتا ہے۔ قرآن کو بالکل چھوڑ دینا، قرآن سے تعلق کا بالکل ختم ہو جانا، چاہے دنیاوی کام کی وجہ سے چاہے دینی کام کی وجہ سے، یہ بڑی محرومی ہے، یہ بڑی بے برکتی ہے۔ علاج بالقرآن، قرآن کی آیت لکھ کر علاج کرنا، اصل علاج تو یہ ہے کہ قرآن کے احکام زندگی میں لائے جائیں۔ لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے جسم پر دم کر لیا کرتے، اور جب زندگی کے آخری دنوں میں اپنے اوپر پڑھ کر دم کرنے کی طاقت نہیں رہی تو امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پڑھ کر دم کر دیا کرتی تھی۔ تعویذ کے طور پر قرآن کی آیتیں کاغذ پر لکھ کر کپڑے میں باندھ کر اگر استعمال کیا جاتا ہے، جائز ہے، ثابت ہے، بدعت نہیں ہے، لیکن اصل کام قرآن کا زندگی میں ہدایت کا لانا ہے۔ شفائے جسمانی بھی ہے، شفائے روحانی بھی ہے۔ تفسیر پڑھنا حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کا آسان ترجمہ قرآن توضیح القرآن کے نام سے ہے، بہت ہی مختصر، پہلے وہ پڑھ لیں، انگلش میں بھی آ چکا ہے۔ پھر دوسرا آسان تفسیر قرآن مجید، حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم کی مڈل کلاس کی تفسیر ہے، انگلش میں ترجمہ چل رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر اس کو پڑھیں۔ تیسرے نمبر پر معارف القرآن انگلش میں بھی ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی 6-7 جلدوں میں اس کی تفسیر کو دیکھیں، یہ مستند ہے، یہ ایتھینٹک ہے۔ آڈیو میں، ویڈیو میں ہمارے اکابر حضرت مولانا اسلم شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد صاحب دامت برکاتہم، اور ہمارے شہر کے حضرت مولانا غیاث صاحب رشادی دامت برکاتہم کے تفسیر کے ویڈیوز ہیں، مستند ہے، سنا جا سکتا ہے، اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں نے آخری زمانے میں قرآن پر زیادہ محنت کی۔ افادات قرآنی کے نام سے، درس قرآن کے نام سے، قرآن میں کیا ہے کے نام سے انہوں نے مختلف اپنی تفسیروں کو جمع کیا، آسان اردو میں، موٹی زبان میں حقیقی پیغام کو نمایاں کیا۔ کم سے کم ان حضرات کی کتابوں کو پڑھنا چاہیے۔ آپ کی مسجد میں بھی درس قرآن ہوتا ہے، جمعہ کے دن تفسیر کا حلقہ لگایا جاتا ہے، اہتمام سے اپنے گھر میں تفسیر، اپنی گھر والی کے لیے تفسیر، اپنے خاندان کے لیے تفسیر، اپنے مصلیوں کے لیے تفسیر کا حلقہ لگانا چاہیے۔ ایک لیٹر آ جائے بیٹے کا باہر سے، پڑھے بغیر رہا نہیں جاتا،
کوئی میسج چھوٹتا نہیں ہے واٹس ایپ کا پڑھے بغیر۔ اللہ کا کلام موجود ہے، پیغام میسج آیا ہوا ہے۔ 70-80 سال کی عمر ہو گئی اور آج تک اللہ کا پیغام پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی ہے۔ درس قرآن، انبیاء کے قصوں کو لے کر درس قرآن، یا موضوعاتی اعتبار سے سورۃ النور میں پردے کے احکام، سورہ حجرات میں معاشرت کے احکام، سورہ انفال اور براءت میں قتال و جہاد کے احکام، سورہ احزاب میں رسومات کی تردید، سورہ مائدہ میں حقوق، سورۃ النساء میں مختلف قسم کے میراث کے مسائل، سورہ یاسین کا انتخاب، آخری 10 صورتوں کا انتخاب، اس انداز میں تفسیر ہو سکتی ہے۔ معمولات والی صورتیں، سورہ یاسین، سورہ کہف، سورہ سجدہ، سورہ ملک، سورہ واقعہ، کوشش کرنا چاہیے تفسیر پابندی سے ہو، سوالات کا موقع ہو، گفتگو کو نکات پر تقسیم کیا جائے، لفاظی سے بچا جائے، علمی تیاری ہو، اپنے اکابر سے استفادہ کر کے تفسیر کی جائے، حالات حاضرہ پر محتاط تبصرہ کیا جائے، تفسیر کرنے والا اپنی حیثیت عرفی کو یاد رکھتے ہوئے تفسیر کرے، سنتے سنتے مناسبت ہوتی ہے۔ قرآن کا اصل موضوع انسانوں کی ہدایت، قرآن کا اصل موضوع اللہ کا تعارف، قرآن کا اصل موضوع آخرت کا سنوارنا، قرآن کا اصل موضوع اعتقادات سے معاشرت تک انسانوں کی رہبری ہے۔ قرآن کا موضوع سائنس نہیں ہے۔ قرآن کوئی سائنس کی کتاب، جغرافیے کی کتاب، فلکیات، اسٹرونومی کی کتاب، میڈیکل کی کتاب نہیں ہے۔ کوئی آدمی میڈیکل کی کتاب میں انجینئرنگ کا مسئلہ تلاش نہیں کرتا۔ وہ لوگ جو سائنس کو اصل بنا کر قرآن کو تابع کر کے بات کرتے ہیں وہ سخت گمراہی میں ہے۔ سائنس کے مسائل کو قرآن سے بتکلف ثابت کرنا یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ سائنس کا جو مسئلہ متفق علیہ نہیں ہے اس کو قرآن سے جوڑنا یہ بہت بڑی حماقت ہے۔ سائنس کا جو مسئلہ قطعی ہے، قرآن میں واضح ہے، تو اسے قرآن سے ثابت کیا جا سکتا ہے، قرآن کا معجزہ بتلایا جا سکتا ہے۔ قرآن اصل ہے، سائنس کے ذریعے سے توسیع، سائنس کے ذریعے سے تشریح میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ جس زمانے میں الٹرا ساؤنڈ کا نظام نہیں تھا اس زمانے میں قرآن نے جنین کی پرورش، ماں کے پیٹ میں بچے کے بڑھنے کی پرورش کے مراحل کو بتلایا، تو واقعی یہ قرآن کا ہی معجزہ ہے۔ اگر اللہ کا علم نہ ہوتا، اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب نہ ہوتی تو پھر اس کو کوئی انسان بنا نہیں سکتا تھا۔ مفسر کی ضرورت ہے، 14 علوم کی ضرورت ہے۔ اگر آدمی اپنی طرف سے تفسیر کرنا چاہے تو اسے نحو کا، صرف کا، گرامر کا، بلاغت کے فنون، معانی، بیان، بدیع کا، قرات اور اصول دین کا، اسباب نزول، اصول فقہ، نبیوں کے واقعات، ناسخ و منسوخ اور فقہ حدیث کو جاننا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی موہبت اور توفیق کے ساتھ محض عربی زبان کے جاننے سے صحابہ بھی مفسر نہیں بنے، ہم بھی مفسر نہیں بن سکتے۔ اس زمانے میں ایک طرح کا دھوکہ ہے،
کہ صرف ہم زبان جان لیں گے تو تفسیر کر لیں گے. صحابہ بھی صرف زبان جاننے کی وجہ سے تفسیر نہیں کرتے تھے. مفسر قرآن صحابہ الگ تھے، قراءت کے ماہر ابی بن کعب الگ تھے، حلال و حرام کے ماہر معاذ بن جبل الگ تھے، میراث کے ماہر حضرت زید بن ثابت الگ تھے. صرف عقل علوم تفسیر کے بغیر قرآن کے فہم کے لیے کافی نہیں، یہ جہالت اور ضلالت ہے. ہاں آپ عربی بھی سیکھیے، مستند تفسیر بھی پڑھیے، اس کی اجازت ہے. تفسیر بالرائے، من مانی تشریح. میں ایک آیت پڑھتا ہوں، مجھے جو سمجھ میں آیا میں آپ کو بتاؤں، آپ کو جو سمجھ میں آیا آپ بتائیے. صفر صفر ملانے سے ایک نہیں ہو جاتا، کوئلے کو کوئلے سے رگڑنے سے سونا نہیں نکل جاتا. دو جاہلوں کے جمع ہونے سے وہ اپنے میڈیکل کا ڈاکٹر ہوگا، وہ اپنے میدان کا انجینئر ہوگا، لیکن قرآن کے علم کا تو جاہل ہے. اسے اختیار نہیں دیا جائے گا کہ اپنے سبجیکٹ سے ہٹ کر وہ کام کرے. ہاں تذکیر کی آیات ہے، خدا کی قدرت، آخرت، موت یاد دلانے والی. ترجمے کے ذریعے سے آدمی اس کا تأثر لے سکتا ہے، لغت جاننے کے ذریعے سے اس کا تأثر لے سکتا ہے. لیکن تذکیر کے علاوہ جو احکام کی آیتیں ہیں اس کو نہیں سمجھا جا سکتا ہے جب تک کہ تفسیر کے باقی 14 علوم آدمی نہ جانتا ہو. صحابی سے غلطی ہو گئی، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. 2 دھاگے الگ ہو جائیں تو 2 دھاگے آسمان کے دھاگے مراد تھے، انہوں نے تکیے پر دھاگے رکھ لیے کہ تکیے کے دھاگے الگ ہو جائیں گے تب تک ہم سحری کر سکتے ہیں. پڑھنا چاہیے، باوضو پڑھنا چاہیے، قبلہ رخ ہو کر پڑھنا چاہیے، مسواک کر کے پڑھنا چاہیے، خوشبو لگا کر پڑھنا چاہیے. قرآن ہاتھ میں لے کر پڑھ سکتے ہیں تو فون میں نہیں پڑھنا چاہیے. روشنی کی ضرورت ہے، مصحف کی بے ادبی ہوتی ہے، سفر میں نہیں رکھا گیا، تب مجبوراً قرآن کو فون میں پڑھتا ہے تو اجازت ہے. ورنہ مسجدوں میں قرآن سامنے رکھا ہو اور آدمی فون میں پڑھ رہا ہو، یہ سلف صالحین کا طریقہ نہیں ہے. من قال فی القرآن برأیہ فاصاب فقد اخطا. اپنی رائے، اپنی سمجھ سے قرآن کی تفسیر میں صحیح بھی بولے گا تو وہ غلطی ہی ہے، اللہ کے یہاں جرم ہی ہے. قرآن قدیم کتاب ہے، مفسرین 1400 سال سے قرآن کی خدمت کر رہے ہیں. اس کی جو تعبیرات مسلسل آئی ہیں اسی تعبیر اور انہی مفسرین کی تشریح کے تابع رہنا چاہیے. اسرائیلیات جو واقعات تورات میں، انجیل میں، قدیم کتابوں میں حضرت کعب احبار وغیرہ سے منقول ہے، تو جو روایتیں جس کی تصدیق قرآن و حدیث کرتا ہے نقل کر سکتے ہیں. نقل تو نہیں کرتا لیکن تصدیق بھی نہیں، تکذیب بھی نہیں، اسے بھی اسرائیلیات کہہ کے نقل کیا جا سکتا ہے. یوٹیوب پر جس کی تفسیر نظر آ جائے، جس خاتون کی نظر آ جائے، جس داڑھی ٹوپی پگڑی والے کی نظر آ جائے، اس کو سننا اپنے آپ کو ذہنی انتشار میں ڈالنا ہے. صوفیاء کرام تفسیر بالاشارہ کرتے ہیں، حقیقی معنی تو وہی ہے جو مفسرین نے لکھا ہے، لیکن اشارتاً نفس و شیطان کی مکاریاں وہ سب بھی ذکر کرتے ہیں. وہ مقصود نہیں ہے، اشارتاً ہے. اگر وہ مقصود سے نہ ٹکراتی ہو، مقصود نہ چھڑاتی ہو تو اس تفسیر کو نقل کیا جا سکتا ہے. میرے عزیزو، روز ایک آیت کی تفسیر دیکھی جائے، ہزاروں میسج دیکھتے ہو،
گھنٹوں انگلیاں فون کی اسکرین پر گھسیٹتے ہو، کیا ہم ایک آیت کی تفسیر نہیں سن سکتے؟ ایک آیت کی تفسیر پڑھ نہیں سکتے؟ یہ کیسا زندگیوں کا اجاڑا ہے کہ ہر قسم کا کھانا، گوشت نہ ملے کمی محسوس ہوتی ہے، فلانے قسم کا میٹھا نہ ملے کمی محسوس ہوتی ہے، اللہ کے کلام سے دوری کی کمی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ حضرت عثمان فرماتے تھے، لوگوں اگر تمہارے دل زندہ ہوتے تو قرآن سے کبھی اکتاہٹ پیدا نہ ہوتی۔ اللہ سے محبت کی دلیل ہے قرآن کی تلاوت کے ذائقے اور ذوق کا بننا، اللہ سے محبت کی علامت ہے۔ ترس جاتی ہیں آنکھیں مسجدوں میں ایسے بوڑھوں کو دیکھنے کے لیے، جوانوں کو دیکھنے کے لیے جو مسجد میں آئے، فون رکھ دیں جیب میں، قرآن ہاتھ میں لے کر تلاوت کرنے لگ جائیں، محبت و عشق میں ڈوب کر بوسہ لیتے ہوئے، پیار کرتے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے کلام سے سچا تعلق عطا فرما دے۔ علماء کے پاس ٹیوشن کے لیے، دوسری چیزوں کے لیے رجوع کیا جاتا ہے، ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں، کروڑوں میں کوئی ایک۔ مولانا میں تفسیر سننا چاہتا ہوں، آپ مجھے کوئی مفتی صاحب دیجئے، عالم صاحب دیجئے، میں سننا چاہتا ہوں میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن کی طرف واپسی کے مضمون میں اس سے متعلقہ ان کتابوں کا مطالعہ بھی بہت زیادہ مفید ہوگا۔ حضرت مولانا علامہ خالد محمود صاحب کی آثار التنزیل 2 جلدوں میں ہیں، محاضرات قرآنی، محکمات قرآنی، ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور تقی عثمانی صاحب نے علوم القرآن میں، مفتی شعیب اللہ خان صاحب نے اپنی عربی کتاب نفحات العبیر فی اصول التفسیر میں، اور ڈابھیل سے کتاب شائع ہوئی ہے اجرائے اصول تفسیر۔ پڑوسی ملک سے مفتی نعمان صاحب نے لکھا ہے قواعد التفسیر۔ عرب مصری عالم نے بہت پرانی کتاب مناہل القرآن، مناہل العرفان نامی لکھی ہے۔ ان سب کتابوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ رجوع الی القرآن کے متعلقہ مضامین میں کافی سہولت ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔